خوزستان میں بھارت کے حکم پر فتنہ ہندوستان نے بچوں پر حملہ کیا، 6 بچے شہید، حملے میں 51 زخمی ہیں، معصوم بچے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، دہشت گردوں کو خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ DGISPR کی بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی پر بریفنگ، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا یہ ہے بھارت کا مکرو چہرہ، بچوں مزدوروں کو شہید کر رہے ہیں، ان کا بلوچیت یا پاکستانیت سے تعلق نہیں۔ پاکستان نے دہشت گردوں پر زمین تنگ کرنا شروع کر دی، کوئی لارج سکیل آپریشن نہیں ہو رہا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس سال بلوچستان میں 200 دہشت گرد ہلاک کیے، رواں سال مجموعی طور پر 747 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ جعفر ایکسپریس حملے میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں مانگنے کے لیے مہرنگ آئیں، وہ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں۔ میڈیا مہرنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا شیطانی چہرہ بے نقاب کرے۔ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارت نے فنڈنگ کر کے 1971 میں دہشت گرد جماعت مکتی باہنی بنائی۔ پاکستان نے 2009 میں ناقابل تردید شواہد کے ڈوزیر بھارتی وزیر اعظم کو دیے۔ 2015 میں ایک ڈوزیر اقوام متحدہ میں پیش کیا۔ DGISPR نے تمام شواہد دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ گرفتار دہشت گردوں نے بھارت کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ 2016 میں بھارتی دہشت گردی کا ثبوت کلبھوشن کی شکل میں آیا۔ حاضر سروس نیوی افسر نے تفصیل سے بھارتی فنڈنگ کا اعتراف کیا۔ حال ہی میں عالمی میڈیا نے متعدد ہتھیار ڈالنے والے دہشت گردوں کے اعتراف جرم سنے جن کا تعلق فتنہ ہندوستان سے تھا۔ بھارت خطے کا امن خراب کر رہا ہے۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ نے کہا فتنہ ہندوستان نے امن کو سبوتاش کیا۔ ان دہشت گردوں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں۔ واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بھارت ایک جارحیت کا نتیجہ دیکھ چکا، دوبارہ شوق پورا کرنا ہے تو آزما لے، ہم تیار ہیں۔ بھارت سے کہتے ہیں کوئی بے وقوفی اور حماقت مت کرنا۔ ترجمان افواج پاکستان نے خبردار کر دیا، کہا کوئی پاگل ہی 24 کروڑ عوام کا پانی روکنے کا سوچ سکتا ہے۔ جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت میں امن نہیں ہو سکتا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا افغانستان عدم استحکام کی بھارتی سازش کا آلہ کار نہ بنے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی مسلم ملک ہے، بھارت اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ افغانستان کے ساتھ محبت اور بھائیوں والا رشتہ ہے۔ افغانستان برادر ملک ہے، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہ بننے دیں۔ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گردوں سے ملتا ہے۔ 10 مئی کو افواج پاکستان نے بہترین حکمت عملی اور دلیری سے ہندوستان کو شکست فاش کی۔ یہ پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کی ایسی شاندار تاریخ ہے جو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مری روڈ انٹرچینج پر جناح اسکوائر کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا یہ منصوبہ 35 روز میں مکمل کرنا آسان نہیں تھا۔ محسن نقوی اس ریکارڈ کو جاری رکھیں، وہ دن دور نہیں جب آپ ایسے منصوبے ایک دن میں مکمل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے بھارتی جارحیت دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے پاکستانی موقف سے متعلق رہنمائی لی۔ بلاول نے قومی سفارتی کام پر اعتماد کرنے اور پاکستانی وفد کی قیادت سونپنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا امید ہے آپ کی قیادت میں وفد پاکستان کا بیانیہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ بلاول کی سربراہی میں وفد کی نائب وزیر اعظم سے ملاقات، اسحاق ڈار نے پاکستان کی سفارتی ترجیحات اجاگر کی، کہا توقع ہے وفود پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کرتے ہوئے امن کے پیغام کو فروغ دیں گے۔ وزیر اعظم اتوار سے 4 ملکوں کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد کی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ باہمی تعلقات اور علاقائی عالمی امور پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے بھارت کی گھناؤنی سازش بے نقاب کی، کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت کشمیری شہریوں کا قتل چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ کی سرپرستی کرتا ہے۔ بھارت نے دریاؤں کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی۔ پانی زندگی ہے، بھارت اسے جنگ کا ہتھیار نہ بنائے۔
پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ بھارت پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ 6 سے 10 مئی کے درمیان بھارت نے پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں 40 پاکستانی شہید، 121 زخمی ہوئے۔ خوزدار میں اسکول بس پر حملے میں معصوم بچوں کی جانیں گئیں۔ بھارت اچھا ہمسایہ بننا چاہتا ہے تو ریاستی دہشت گردی بند کرے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے بامعنی مذاکرات کا آغاز کرے۔ خوزدار میں اسکول بس پر حملے میں زخمی مزید 2 طلبہ شہید۔ طالب علم حیدر اور طالبہ ملائکہ نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ ہندوستان کے حملے میں شہید طلبہ کی تعداد 6 ہو گئی۔ پاک فوج نے 4 گھنٹے میں بھارت کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کیا۔ بھارت امریکہ کے پاس جان بچانے گیا، منتیں کرنے لگا، جنگ بندی کراؤ۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کا لیا میں مارکہ حق کنونشن سے خطاب، کہا پاکستان نے کہا تھا جب جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، صبر سے بھرپور جواب دیا۔ پاکستانی قوم شہداء کے خون کی مقروض ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بجٹ میں ایسا کچھ ہو رہا ہے واڈا صاحب؟ ہونا چاہیے۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو جائے گا۔ میں نے جب سینیٹ میں تقریر کی، اپوزیشن سمیت کسی نے آبجیکٹ نہیں کی، سب نے ڈیسک کو ٹیپ کیا۔ اس کا مطلب کیا؟ سب راضی ہیں۔ فوج نہیں صرف جنگ جیتی، فوج کا 25 کروڑ پاکستانی کھڑا تھا، آپ کھڑے تھے، رپورٹرز کھڑے تھے، اینکرز کھڑے تھے، میڈیا چینلز کھڑے تھے، ان کے مالکان کھڑے تھے۔ ساری فضول خرچیاں ختم کر دیں، دفاع کو تگڑا بنائیں۔ دفاعی نظام تگڑا ہوگا تو ڈیولپمنٹ اور سرمایہ کاری تگڑی ہوگی۔ پاک افواج کے پاس کم وسائل ہیں، مد مقابل 10 گنا بڑی فوج ہے۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا اس بجٹ میں دفاع کے لیے کچھ ہونا چاہیے اور ہو جائے گا۔ میں نے ڈیولپمنٹ فنڈ کم کرنے کی تجویز دی تھی، اپوزیشن سمیت کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ ہمارا دشمن گھٹیا اور بزدل ہے، ہمیشہ سویلینز کو ٹچ کیا۔ آپ ہمارے بچوں تک آ جائیں گے تو اس کا حساب سود سمیت لیں گے۔ حقوق کے نام پر دہشت گردی کا جواز دینے والوں کو دہشت گرد تصور کریں گے۔ مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم کہتے ہیں دفاعی بجٹ میں 2 گنا نہیں 3 گنا اضافہ ہونا چاہیے۔ فوج کا بجٹ تنخواہوں کی ادائیگیوں میں چلا جاتا ہے۔ فوج کو اسلحہ، مشینری اور جہاز خریدنے کے لیے بھی چاہیے۔ ضروری ہے کہ فوج کو اچھا دفاعی بجٹ دیا جائے۔ میڈیا ان انڈیا نو مور، امریکی صدر کا پیغام۔ امریکہ میں فروخت کے لیے آئی فون بھارت میں نہیں بنیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ٹوک بتا دیا۔ امریکی صدر نے حکومت علی پر ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی، کہا ایپل کمپنی آئی فون امریکہ میں نہیں بناتی تو 25% ٹیرف کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی صدر کی یورپی یونین پر 50% ٹیرف لگانے کی دھمکی، کہتے ہیں تجارتی مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر سخت اقدامات ضروری ہیں۔ میری ملاقات بڑی زبردست رہی۔ ملاقات نہیں، ایک مشن کا آغاز ہے۔ انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اس یوتھ کو اے آئی اور بلاک چین میں امپاور دینا ہے، ان کا ویژن بہت کلیئر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ایک مشن کا آغاز ہے، سی ای او پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے واضح کہہ دیا ہے اے آئی اور بلاک چین میں نوجوانوں کو مواقع دینے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ویژن ہے پاکستان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا یوزر نہیں ڈیولپر بنے، دنیا کو لیڈ کرے۔ یوتھ نے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین میں صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا، مراکو سے ملائیشیا تک ریگولیٹری فریم ورک بنائیں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات تاحال مکمل نہ ہو سکے، بجٹ آداب طے کرنے کے لیے مزید وقت درکار۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات کے تفصیلی سیشن ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے بجٹ سے متعلق پاکستان کی بیشتر ترجیحات سے اتفاق کر لیا۔ بجٹ سے متعلق IMF سے آن لائن مشاورت بھی ہوگی۔ مشیر برائے وزارت خزانہ خرم شہزاد کہتے ہیں اقتصادی سروے 9 جون کو پیش ہوگا۔ سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا 26 مئی کو شیڈول اجلاس ملتوی۔
اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی سفارشات تیار کی جائیں گی. سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی آئندہ سال کا سالانہ معاشی پلان تجویز کرے گی. اجلاس میں وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک اپنی تجاویز پیش کریں گے. لاہور قلندرز نے PSL 10 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ایلیمنیٹر 2 میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد کو آؤٹ کلاس کر دیا. 203 رنز ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ 107 رنز پر ڈھیر. سلمان آغا 33 اور کپتان شاداب خان 26 کے سوا کوئی بیٹر ڈبل فگر تک نہیں پہنچ سکا. سلمان مرزا کا تباہ کن اسپیل نیند شکار کر کے یونائیٹڈ کی کمر توڑ دی. کپتان شاہین آفریدی اور ارشاد حسین کی بھی 3 وکٹیں. قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 202 رنز بنائے. محمد نعیم اور کشال پریرا نے نصف سینچریاں سکور کی. شاندار بالنگ پر سلمان مرزا پلیئر آف دی میچ قرار. کہتے ہیں پلان یہی تھا کہ صورتحال دیکھ کر بالنگ کروں. خوشی ہے ٹیم فائنل میں پہنچ گئی. فائنل میں بھی یہ کارکردگی دہرانا چاہتا ہوں. شاہین شاہ آفریدی ٹیم میں تھا، باہر ہو گیا. ایک صاحب نے بولا مجھے یہ نہیں چاہیے. آج اس نے پروف کرا کہ میں اچھا ہوں. آج شاہین آفریدی اڑی میں میچ کھیلا اور اس نے بتایا کہ میں ابھی بھی اچھا ہوں، چاہے وہ کپتانی ہو چاہے وہ بالنگ ہو. سابق کرکٹر باسط علی کی شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی اور بالنگ کی تعریف. پروگرام ہر لمحہ پر جوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا آج شاہین نے بتایا کہ میں اچھا ہوں. شاداب خان نمبر 4 پر کیوں کھیلنے نہیں آئے. اسلام آباد یونائیٹڈ پلیئر پاور کا شکار ہوئی. اداکارہ ہیرا سومرو بنی مہمان. وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا کیا. بھارتی پروازوں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش 24 جون تک بڑھا دی گئی. PAA کے مطابق بھارتی رجسٹرڈ آپریٹڈ ملکیت یا لیز پر لیے گئے طیاروں پر پابندی میں 24 جون تک اضافہ کر دیا ہے. پاکستان نیوی وار کالج کا لاہور میں 54واں کانووکیشن. مہمان خصوصی ایڈمرل نوید اشرف نے 118 افسران کو ڈگریاں دی. فارغ التحصیل ڈگری ہولڈرز میں دوست ملکوں کے 44 افسران بھی شامل تھے. نیول چیف نے جنگی نوعیت میں تبدیلی اور سمندری سلامتی کو درپیش نئے خطرات کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا. کہا غیر ریاستی عناصر کے کردار اور غیر روایتی جنگ طریقہ کار کے تنازع میں روایتی عسکری حکمت عملیوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. سعودی وزارت حج نے ڈیڈ لائن دی تھی 14 فروری کو. جو رقم ہے وہ جمع کرنی ہے. 14 فروری تک صرف اور صرف 3000 اور تقریباً 600 لوگوں نے پیسے جمع کیے تھے. بعض لوگوں کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے وہ لوگ رہ گئے. پرائیویٹ ٹور آپریٹرز عازمین کو پہنچنے والے نقصان کے ذمہ دار ہیں. وزارت نے ٹور آپریٹرز کو ڈیڈ لائن کا بروقت بتا دیا تھا. 14 فروری کی ڈیڈ لائن تک صرف 3600 لوگوں کی رقم جمع کرائی گئی. 48 گھنٹے کی توسیع دی گئی لیکن محض 10,000 روپے جمع کیے گئے. نجی ٹور آپریٹرز نے سعودی عرب کی ہدایت پر عمل نہیں کیا. وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف کی پریس کانفرنس. کہا حج کا 50% کوٹا سرکاری اور اتنا ہی نجی شعبے کا تھا. عازمین حج سے کیوں محروم کیے گئے. وزیر اعظم نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. ذمہ داران کو سزا ملے گی. سرکاری اسکیم کے تحت حج پر جانے والوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام، بمباری اور بھوک سے اموات. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اقوام عالم سے مداخلت کی اپیل. انطونیو گوتریس کہتے ہیں غزہ میں ہلاکتیں اور تباہی ناقابل برداشت ہے. فلسطینیوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے. اس ظلم پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اسرائیلی بمباری میں مزید 66 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے. لاہور میں ریت سے بھرا ڈمپر چنچی رکشے اور موٹر سائیکل پر الٹ گیا. رائون روڈ پر ہوئے حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی، اسپتال منتقل. مرنے والوں میں 32 سالہ عمیر، 25 سالہ طیب شامل، 30 سالہ وسیم زخمی. سندھ حکومت کا خواتین کو EV اسکوٹیز کی فراہمی کے لیے اگلے ماہ قراردادی کا فیصلہ. پہلے مرحلے میں 1000 خواتین کو EV اسکوٹیز فراہم کی جائیں گی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کوشش ہے جون میں EV اسکوٹی کے ساتھ EV ٹیکسی پر بھی کام شروع کیا جائے. کراچی کی عوام جدید، محفوظ اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹ کے منتظر ہیں. منصوبوں کو نہ صرف وقت پر مکمل کرنا ہے بلکہ
اعلیٰ معیار اور شفافیت بھی یقینی بنانی ہے۔ سندھ کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دو۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین، کاؤنسلرز اور سٹی کونسل کے اراکین کا احتجاج، سندھ اسمبلی تک مارچ۔ شرکاء کا کہنا تھا صوبائی حکومت بلدیاتی اداروں کو اختیارات دے رہی ہے، نہ فنڈز دینے کو تیار ہے۔ یو سی چیئرمین جنید مکاتی نے اسمبلی کے باہر مظاہرین سے خطاب میں کہا، سندھ حکومت بتائے کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کا قصور کیا ہے؟ عوام پانی اور بجلی سے محروم ہیں، سرکاری اسکولوں میں تعلیم، اسپتالوں میں علاج میسر نہیں۔ بنگلہ دیش سیریز کے لیے پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ پاک بنگلہ دیش سیریز کے دوران سول آرمڈ فورسز بھی تعینات رہیں گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز 28 مئی سے 1 جون تک لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔